کبھی بلا کسی تاخیر کے نمونے اسلاف مرجع علماء و فقہا جو احتضاء علمی صورت انتقال حدیث میں بصیرت اجتہادی صلاحیت کے مالک ہیں، اصول و فروع کی تطبیق میں لیاقت، حدیث کے نئے مسائل کے اجتہاد و استنباط میں مہارت عامہ رکھنے والے ذات ہیں۔ ان سے میری مراد استاد الاساتذہ محدث بے مثال حضرت مولانا زکریا صاحب دامت برکاتہم ہیں، جن سے آج ایک عالم اکتساب علم فیض کر رہا ہے۔ حضرت والا کو مشاعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے لوری پہ ہوتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ نہیں ہے فخر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، نہیں ہے فخر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، یہ سپاہی کی تیغ بازی اور نگہ کی تیغ بازی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ پہلی ایک بات تو اپنے لیے عرض کر دوں، آدمی اپنے آپ سے جتنا واقف ہوتا ہے اتنا کوئی اس سے واقف نہیں ہوتا۔ جب میری تعریفیں ضرورت سے زیادہ کی جاتی ہیں تو میری وہ کیفیت ہوتی ہے جیسے کسی دوسرے کی قیمتی شیروانی جو میرے جسم پر فٹ نہیں آ رہی مجھے پہنا دی گئی۔ یہ شیروانی بہت قیمتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں، بہت اچھی سلی ہوئی ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں، اور اسی طریقے سے اس کا کپڑا بہت اچھا ہے، ایسا ہے ویسا ہے، لیکن میں کیا عرض کروں، کندھے ادھر سے لٹکے ہوئے ہیں ادھر سے لٹکے ہوئے ہیں، یہ ڈھیلی ہے، یہ بھی کوئی شیروانی ہے۔ دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ وہاں کی کا معاملہ ذرا پار لگ جائے، کیا پڑھایا ہے، کس طرح پڑھایا ہے، اخلاص بھی اس پڑھانے میں رہا ہے کہ نہیں رہا، منہ پر تو نہیں مار دیا جائے گا یہ پڑھنا اور پڑھانا، اور ڈر لگتا ہے اس سے۔ اور جو موت قریب آتی جا رہی ہے اور ہر گھڑی موت قریب آ رہی ہے، اب میں اپنے سیکنڈ کی سوئی دیکھ رہا ہوں، جب ہاتھ اٹھایا تھا اس وقت سے اب تک 10 سیکنڈ ہو گئے، یعنی میری زندگی کے 10 سیکنڈ ختم ہو گئے، اور کہتے کہتے 15 سیکنڈ ختم ہو گئے، اور اسی طریقے سے 1 منٹ اور 2 منٹ اور 4 منٹ اور روزانہ 24 گھنٹے میری زندگی کے ختم ہو رہے ہیں، میری موت قریب آتی چلی جا رہی ہے، اور یہی حال سب کا ہے۔ اور جیسے جیسے قیامت قریب آتی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے متوجہ کرنے کے لیے گھڑیوں کو اتنا عام کر دیا ہے کہ ہمارے بچپن میں ہمارا گھر جو اچھا کھاتا پیتا گھر تھا، اس میں ہمارے چچا صاحب کے ہاتھ میں بس ایک گھڑی تھی، اور وہ بھی چچا صاحب کم استعمال کرتے تھے تو بند ہو جایا کرتی تھی، تو مسجد کی گھڑی سے ملوایا کرتے تھے اس کو۔ ہم ملانا بھی نہیں جانتے تھے، جاؤ دیکھ کر آؤ مسجد میں کی گھڑی میں بڑی سوئی کہاں پر ہے، چھوٹی سوئی کہاں پر ہے، اس طریقے سے اس کو ملایا جاتا تھا۔ لیکن جو قیامت قریب آ رہی ہے، ہاتھ میں گھڑی، اس دیوار پہ گھڑی، موبائل میں گھڑی، ہر چیز میں گھڑی، فریج کے اوپر رکھی ہوئی ہے، میز پر رکھی ہوئی ہے، دیواروں پہ ٹنگی ہوئی ہے، برآمدے میں ہے، ہر جگہ گھڑی نظر آ رہی ہے، اور ہمیں ہے کہ اپنی موت کی گھڑی یاد نہیں آتی۔ ہر گھڑی ہمیں موت کے قرب کو بتلا رہی ہے، اور ہم کسی طریقے سے اپنی موت کے قرب کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو شیروانی کی الجھن والی بات تھی جو بہت پریشان کر رہی تھی، اس لیے میں نے ذکر کر دی یہ بات
اب جو موضوع مجھ سے متعلق ہے اس کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہوں گا. اللہ تعالیٰ صحیح بات صحیح نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیز مکرم علی صاحب نے یہ ذکر کیا کہ امت مسلمہ کا 1.5% مدارس میں آتا ہے. اس سے بھی کم نمک میں کہ ہانڈی پک جائے گی، سالن تیار ہو جائے گا. آپ یہ بتلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں دین کی دعوت دی اور یہ بتایا کہ بھائی میں صرف اتنی بات کہتا ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ تم نے جو اپنے گھروں کے اندر بیت اللہ شریف تک میں اپنے بت خانوں میں یہ بت رکھ رہے ہیں، یہ بھی معبود نہیں، یہ بھی معبود نہیں، یہ بھی معبود نہیں، یہ بھی معبود نہیں. اور مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ پیغام لے کر بھیجا ہے اور کچھ نہیں. میری کوئی جائیداد کی لڑائی نہیں، میں کسی سے زمین نہیں مانگتا، جائیداد نہیں مانگتا، میں مال و زر نہیں مانگتا، میرا کوئی دنیاوی مطالبہ نہیں ہے. قوم نے مکہ معظمہ میں جو کچھ کیا وہ سب پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں. سجدے کی حالت میں کمر مبارک پر اونٹ کی گندگیاں لا کر رکھ دی، مارا پیٹا بائیکاٹ کیا، شاب ابی طالب میں مدت گزارنی پڑی. فاقے اتنے ہو گئے کہ پرانے چمڑوں کو دھو کر بھگو کر آگ پر سیک کر اس کے کھانے تک کی نوبت آ گئی. جو ساتھ دینے والے تھے ان کو ایسا ستایا کہ ان کے آگ کے انگاروں پر لٹا دیا جاتا تھا اور ان کے جسم سے نکلنے والی رطوبت ہی آگ کے انگاروں کو بجھاتی تھی. اس کے علاوہ نہ معلوم کیا کیا. چٹائی میں لپیٹ کر باندھ کر مکے کی دھوپ میں ڈال دیا جاتا، سخت پتھروں پر دھوپ میں ڈال دیا جاتا، اوپر سے پتھر رکھ دیے جاتے، کچے چمڑے میں لپیٹ کر ڈال دیا جاتا، دن رات مارنے والے مارتے. بھئی یہ کس لیے تھا؟ یہ کس لیے تھا؟ حکومت چاہیے تھی، مال و دولت کی لڑائی تھی، مکے کی سرداری چاہیے تھی، اور کوئی دنیاوی فائدہ چاہیے تھا. اہل مکہ تو سب تھالی میں لیے ہوئے سجائے ہوئے بیٹھے تھے، جو چاہو حکم دے دو ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، بس اس دین کی دعوت کو چھوڑ دو. کہ یہ میں اپنے اختیار سے نہیں دے رہا ہوں، یہ تو مجھے اللہ کا حکم ہے، اور اگر نہیں کروں گا تو میری بھی بربادی ہے، تمہاری بھی بربادی. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ وَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے ہمارے حکموں پر عمل نہیں کیا تو تمہارا فرض منصب یہ تم اس کو پورا کرنے والے نہیں ہوگے، جہنم میں ڈالا جائے گا. والعیاذ باللہ. حضور کو دھمکی دی جا رہی تھی اس بات کی، حضور کو دھمکی دی گئی ہے قرآن مجید کے اندر اس بات کی کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم بھی سزا کے مستحق ہوگے. آخر اتنا ستایا کہ آپ اور آپ کے ساتھی مکہ معظمہ چھوڑ کر مدینہ طیبہ چلے گئے. یہاں بھی جینے نہیں دیتے تھے. غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، آپ بے حد تو بے حساب زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، ایک گڑھے میں گر گئے، تقریباً بے ہوش یا بالکل بے ہوش ہو گئے. 70 جانثار صحابہ کرام شہید ہوئے. یہ کس کام کے لیے تھا؟ کہ اس کام کے لیے ہم 1.5% بھی نہیں نکال سکتے اپنے یہاں سے. یہ کس مقصد سے تھا، کس ضرورت سے تھا؟ حضور کو دنیاوی لالچ چاہتے تھے، مال و دولت چاہتے تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف کراتے تھے، اپنے آپ کو اللہ کا رسول بتلاتے تھے، قرآن کو اللہ کی کتاب کہتے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا تعارف کراتے تھے. انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت و نحیا نہیں ہے، دنیاوی زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی شروع ہونے والی ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی، اور اسی میں تمہاری دنیاوی زندگی کے اچھے برے عقائد
اچھے برے اعمال کے مطابق تمہارا فیصلہ ہوگا، اور یہ بات بالکل قطعی ہے، یہ یقینی ہے۔ اس دنیاوی زندگی ختم ہونے کے بعد یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، یہ باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے۔ صرف اس کی خاطر ساری جنگ تھی۔ اب اگر مسلمان بچوں سے پوچھا جائے یہ بتلاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، حضرت مولانا صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ بار بار سنایا، حضرت عالمیہ صاحب نے بھی یہ واقعہ بار بار سنایا، اسی طرح کا واقعہ کہ مسلمان بچوں سے جو بی اے کے طالب علم تھے ان سے یہ پوچھا گیا یہ بتلاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے، کیونکہ ہندو معاشرے میں رہتے ہیں، خواہ نہ خواہ ان کے اثرات ہمارے اوپر پڑتے ہیں۔ بے اختیار مسلمان بچوں نے کہا کاشی میں پیدا ہوئے تھے۔ مسلمان بی اے پڑھنے والے بچے، میں یہ نہیں کہتا سب بچے بی اے پڑھنے والے مسلمان ایسے ہی ہوں گے، لیکن ایک اچھی خاصی تعداد جن کا مظاہرہ مولانا کے سامنے ہوا، وہاں صدیق صاحب نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کاشی میں پیدا ہوئے تھے۔ مولانا نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ حضور کی بیویوں میں سے کسی کا نام بتا سکتے ہو؟ نہیں ہم نہیں بتا سکتے۔ اپنی ماؤں کے نام معلوم نہیں؟ وازواجو امہاتکم، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، قرآن مجید کہہ رہا ہے، ہمیں اپنے ماؤں کے نام معلوم نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ حضور ہجرت کر کے کہاں گئے؟ ہمیں نہیں معلوم۔ اسلام میں کتنی چیزیں فرض ہیں ہم نہیں جانتے۔ توحید کا کیا مطلب ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا کیا مطلب ہے ہم نہیں جانتے۔ اگر کسی مسلمان کہے جائے، میں ذرا توجہ چاہتا ہوں، اگر کسی مسلمان کہے جانے والے شخص کا، دوبارہ عرض کرتا ہوں، اگر کسی مسلمان کہے جانے والے شخص کا یہ حال ہے کہ وہ توحید کا مطلب نہیں جانتا، وہ رسالت کا مطلب نہیں جانتا، وہ مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ نہیں جانتا، وہ قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے کا مطلب نہیں جانتا، بہت زیادہ قابل ہو گیا ہے تو وہ یہ جانتا ہے قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف۔ اگر کوئی بچہ ایسا ہے، کوئی نوجوان ایسا ہے، کوئی مسلمان کہے جانے والا شخص ایسا ہے جس کے جوابات اس طرح کے ہیں، یہاں بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، پوچھ لیجئے کیا اس کو مسلمان سمجھا جائے گا؟ اللہ کے رجسٹر میں اس کا نام مسلمانوں میں ہوگا؟ جب مسلمان قوم کا یہ حال ہے تو مسلمان علماء کی بیتابی اور ان کی فکر اور ان کی پریشانی یہ ایک لازمی چیز ہے۔ دیکھیے ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا جملے ہیں، نہ ہر مسلمان کا عالم بننا، توجہ چاہتا ہوں سونے سے کام نہیں چلے گا، نہ ہر مسلمان کا عالم بننا ضروری ہے۔ مولانا فرمایا کرتے تھے الحمدللہ ایک صاحب علم ہوں، اور پوری احساس ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، نہ ہر مسلمان کا عالم بننا ضروری ہے، اور نہ ہر مسلمان کا عالم بننا ممکن ہے۔ نہ ہر مسلمان کا عالم بننا ضروری ہے، نہ ہر مسلمان کا عالم بننا ممکن ہے، لیکن ہر مسلمان کا مسلمان بننا لازمی ہے، ضروری ہے۔ ایک دفعہ اپنے جو اسی طرح کی تقریر میں کہنے لگے، یہ مکاتب جو ہیں چھوٹے چھوٹے مکاتب جن میں پڑھنے والے بچوں کو دیکھ کر تمہیں گھن آتی ہے، جو ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں، جن کے ساتھ اپنے بچوں کو بھیجنا تمہارے لیے آر کی بات ہے، یہ مکاتب تمہارے بچوں کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ مدارس تو عالم بناتے ہیں، مدارس تو عالم بناتے ہیں، یہ مکاتب تمہارے بچوں کو مسلمان بنا رہے ہیں۔ حضرت مولانا عالمیہ صاحب رحمت اللہ علیہ آخری زمانے میں بالکل ایسا جذبہ اور غلبہ طبیعت کے اوپر ہو گیا تھا جیسے بےتاب ہوتا ہے کوئی آدمی، اور یہ تھا کہ اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے دے تو میں اکثر مکتب شروع کروا دوں، یعنی ایسی کیفیت معلوم ہوتی تھی، اس گاؤں میں مکتب، اس گاؤں میں مکتب، ہر گاؤں میں مکتب، ہر جھوپڑی میں مکتب قائم ہونے چاہیے۔ کیوں؟ یہ مکاتب مسلمان بناتے ہیں۔
بار بار کہاں بڑے مدارس کو قائم کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، زیادہ ضرورت جو ہے وہ مکاتب کا قائم کرنے کی۔ دوسری بات یہ عرض کرتا ہوں، اپنے ہی تو بیٹھے، کوئی غیر تو نہیں ہے، اپنوں ہی سے تو شکوا ہے۔ یہ بتلائیے جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس دین کی خاطر انہوں نے مار کھائی، جس دین کی خاطر انہوں نے ان کے دانت شہید ہوئے، جس دین کے خاطر ان کا چہرے مبارک شہید ہوا، جس دین کی خاطر ان کے عزیز ترین چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے، جس دین کی خاطر ان کے قریب ترین صحابہ کرام شہید ہوئے، جس دین کی خاطر ان کو گھر سے نکالا گیا اور وہ تمام اذیتیں دی گئیں جو عام پڑھا لکھا مسلمان جانتا ہے، وہ دین کیا اتنا بے اہمیت ہے کہ آپ اس کی فکر اپنے بچوں کے بارے میں نہیں کریں؟ وہ دین کچھ اہمیت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک صاحب عقیدہ دین رکھنے والے کے ناطے، اور ایک حمیت اور غیرت رکھنے والے کے ناطے عرض کرتا ہوں، کیا اس دین کی بالکل فکر نہیں کرنی چاہیے؟ اس دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو کالجوں میں داخل کر دیا، میں اس کی ضرورت سے انکار نہیں کرتا، لیکن کل میں نے عرض کیا تھا ان سارے علوم کی افادیت، ان سارے علوم کی افادیت دنیا کی زندگی تک ہے، اگر اس کے ساتھ دین شامل نہ ہو۔ ان سارے علوم کی افادیت دنیاوی زندگی تک۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ کی ڈاکٹری میں دین شامل نہیں ہے تو آپ کی ڈاکٹری کی افادیت، آپ کے ڈاکٹر ہونے کی افادیت دنیا کی زندگی تک ہے۔ انجینئر صاحب اگر آپ کی انجینئرنگ میں دین کی قلم نہیں لگی ہوئی ہے تو اس کی افادیت آپ کی دنیا کی زندگی کے لیے ہے، آپ کے لیے، آپ کے آئندہ نسل کے لیے، زیادہ سے زیادہ 1-2 نسلوں کے لیے، 100-200 سال تک کے لیے۔ اور دین اور دینی علوم کی افادیت اس زندگی میں ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ اب آپ بتائیے کون سی زیادہ ضروری ہے؟ ایک عقل مند انسان کے ناطے سے آپ سے عرض کرتا ہوں، اس حیثیت سے عرض کرتا ہوں، آپ بتلائیے جس چیز کی افادیت، جس چیز کا نفع 50 سال کے لیے ہو، 20 سال کے لیے ہو، 30 سال کے لیے ہو، 50 سال کے لیے ہو، زیادہ سے زیادہ 100-200 سال کے لیے ہو، وہ چیز زیادہ اہم ہے یا وہ چیز زیادہ اہم ہے جو ایک ایسی زندگی میں فائدہ پہنچانے والی ہو اور ایسی زندگی میں جنت میں پہنچانے والی ہو اور جنت کی نعمتیں دلوانے والی ہو جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے؟ اس کی زیادہ ضرورت ہے؟ حساب لگا کر بتائیے۔ یہ نہیں کہنا کہ میرے کہنے سے، آپ خود حساب لگا لیجیے۔ 50 سال کا عیش و آرام زیادہ ضروری ہے اور اس کے حاصل کرنے کے طریقے زیادہ ضروری ہیں، یا ہمیشہ کا عیش و آرام حاصل کرنے کے طریقے زیادہ ضروری ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں 90%، 95% بچوں کو اس میں بھیج کر اور دین سے بالکل بے تعلق کر کے، دین سے بالکل بے تعلق کر کے ان کی کامیابیوں پر خوش ہو رہے ہیں، اور ان بچوں کا یہ حال ہے یا ان میں سے بہت سو کا یہ حال ہے کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اور ہمارے رسول کا کیا نام تھا اور توحید کا مطلب کیا ہے اور رسالت کا مطلب کیا ہے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا مقصد اور مطلب کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے۔ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی حقیقت تو مشرکین مکہ ہم سے زیادہ سمجھتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے، تم کہتے ہو یہ معبود کچھ نہیں کر سکتا، یہ معبود کچھ نہیں کر سکتا، یہ معبود کچھ نہیں کر سکتا، یہی تو ہماری لڑائی ہے۔ ہم تمہارے اللہ کے خلاف نہیں ہیں، تم ہمارے معبودوں کے خلاف۔ اب آپ بتائیے اگر ہمارے بچوں کو اتنا شعور نہیں ہے، ہمارے بچوں کو اتنا شعور نہیں ہے کہ وہ توحید کا مطلب نہیں جانتے، وہ رسالت کا مطلب نہیں جانتے، وہ کلمہ طیبہ کا مطلب نہیں جانتے، ان کو نماز بالکل یاد نہیں ہے، وہ نماز کی فرضیت سے مطمئن نہیں ہے، وہ زکوٰۃ کی فرضیت کے قائل نہیں ہے، وہ اسلامی نظام کے قائل نہیں ہے، تو ان کے مسلمان ہونے کی صورت کیا ہے؟ اور ہم اس کو مطمئن بیٹھے ہوئے 95% بچوں کو اسکول میں بھیج کر اور ہمیں ان کے دین کی بالکل فکر نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بھائی کچھ لوگ ایسے بھی ہو
جو بنیادی دینی چیزیں بتلا دیا کرتے ہوں یا سکھا دیا کرتے ہوں یا ٹیوشن پڑھوا دیا کرتے ہوں اور اپنے فریضے کو پورا ادا کر لینا سمجھتے ہوں. ابھی ہمارے مولانا عبید اللہ صاحب نے بتایا، عبید الرحمان صاحب نے کئی سال قرآن مجید پڑھاتے رہتے ہیں اور ان سے قرآن مجید پڑھنا آتا نہیں. بس ہم نے تو ٹیوٹر لگا دیا ہے، ہم 500 روپے مہینہ دیتے ہیں حافظ صاحب کو. کئی سال سے آ رہے ہیں وہ ہمارے یہاں. آپ نے اپنے بچے کا ٹیسٹ بھی لے کر دیکھا؟ وہ دین کی بنیادی چیزوں سے واقف ہے کہ نہیں واقف ہے؟ جس کے بغیر ایمان نہیں ہے، جس کے بغیر اسلام نہیں ہے، جس کے بغیر مسلمان نہیں ہے. ہم مطمئن بیٹھے ہوئے، ہم نے تو ٹیوٹر لگا دیا ہے. اسلام حقیقت کا نام ہے، رسم و رواج کا نام نہیں ہے. حقیقت عقیدے کا نام ہے، حقیقت عمل کا نام ہے، اللہ کے نظام پر یقین کرنے کا نام ہے. اگر کسی مسلمان کو کلمہ طیبہ کا معنی معلوم نہیں، اس پر یقین نہیں، اسلام کے نظام کے پر یقین نہیں، اس کی زکوٰۃ کی فرضیت پر یقین نہیں، روزوں کی فرضیت پر یقین نہیں، حج کی فرضیت پر یقین نہیں، مسلمان نہیں ہے. بھائی کیا بیوقوفی کرتے ہیں؟ 2 لاکھ روپے 4 لاکھ روپے ہر حج میں جا کے خرچ کر رہے ہیں. ارے اللہ کے بندو، ایک کالج کھول دو، ایک اسکول کھول دو، مدرسے کے رفائی محلے کے رفائی کاموں میں خرچ کر دو. یہ کیا عقل مندی کی بات ہے؟ ہر سال محلے سے لوگ 10 لڑکے جا رہے ہیں، 10 لوگ جا رہے ہیں، 20 لوگ جا رہے ہیں، حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. 4 لاکھ روپے میں حج ہوتا ہے، 20 چوک 80 لاکھ روپے خرچ کر کے آ رہے ہیں. ارے اس 80 لاکھ میں تو نہ معلوم کیا ہو جائے گا. جناب یہ کفریہ بات ہے، یہ کفریہ بات. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ. اور اگر کسی کو قرآن پر، اللہ کے رسول پر اور اس کی باتوں پر یقین نہیں تو ان سے کچھ نہیں کہنا ہے. صاف بات ہے بالکل، ان سے کچھ نہیں کہنا. جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کا بندہ کہتے ہیں، حضور کا امتی کہتے ہیں، ان کی باتوں کو سچ مانتے ہیں اور اس کے باوجود نہیں سمجھے ہوئے ہیں، ان سے کہنا ہے. اب آپ یہ بتائیے، بے شک میں کہتا ہوں، مانتا ہوں جتنا آپ ضروری کہتے ہیں اس سے زیادہ ضروری مانتا ہوں. آپ کے بچے کا انجینئر بننا بہت ضروری ہے. آپ جتنا کہنا چاہیں میں اس سے زیادہ ماننے کو تیار ہوں. آپ کے بچے کا ڈاکٹر بننا بہت ضروری ہے. جتنا آپ مجھ سے کہلوانا چاہتے ہو میں اس سے زیادہ مانتا ہوں. آپ کے بچے کا مسلمان بننا بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ 95% بچوں کی قسمت پر جو مہر لگا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی کچھ سوچا ہے کہ نہیں سوچا؟ بہت لے دے کے فکر ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے. یہ جو مدرسوں میں ٹاٹ پر بٹھا کر قوم کے بچوں کا مستقبل برباد کیا جا رہا ہے، یہ مولوی لوگ جو قوم کے بچوں کا مستقبل برباد کر رہے ہیں، ان کی فکر کرنی چاہیے. ارے بھئی ہمارے پاس بچے آ کہاں رہے ہیں؟ 1.5% آتے ہیں جو بعض اوقات جسمانی طور پر معذور ہوتے ہیں، بعض اوقات عقلی طور پر معذور ہوتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ کے لیے درد سر بن گئے. کہیے تو وہ الفاظ نقل کر دیجیے. ایک باپ نے نظم دارالعلوم نظمۃ العلماء کے محترم صاحب سے کہے تھے، ہیں بہت بےہودے لیکن اس سے ہمارے قوم کے مزاج کا اندازہ ہو جائے گا. میرے سامنے کی بات ہے، نہ میرے منصب کے مطابق ہے وہ بات، نہ آپ کے منصب کے مطابق ہے وہ بات، لیکن قوم کا مزاج سمجھانے کے لیے بعض اوقات مجبوراً کہنی پڑتی ہے بات. اجازت دیں گے؟ ایک صاحب آئے اپنے بچے کو لے کر داخل کرانے کے لیے دارالعلوم نظمۃ العلماء میں. میں اتفاق سے میں محترم صاحب کے پاس کھڑا ہوا تھا. وہ آئے اور آگے کہنے لگے، مولوی صاحب اجی اس کا تو داخلہ کر ہی لو. یہ ہماری مغربی یوپی کی زبان ہے. مولوی صاحب اجی اس کا تو داخلہ کر ہی لو، بڑا حرامی ہے. اس نے میرے منہ میں بھی منہ دیا ہے، اپنی ماں کے منہ میں بھی منہ دیا ہے. ایسوں کو بھیجتی ہے قوم ہمارے یہاں، ایسوں کو بھیجتی ہے قوم ہمارے یہاں، اور پھر ہم تو چاہتی ہے کہ ہم ان کو علامہ سید سلیمان ندوی بنا دیں. سناٹے میں آ گیا محترم صاحب بھی، سناٹے میں آ گیا میں بھی. اور آج پہلی دفعہ نقل کی ہے میں نے یہ بات کسی تقریر میں، جلسے میں نے پہلی دفعہ نقل کی ہے. میں بھی سناٹے میں آ گئی. اللہ کا بندہ کیا بدتمیزی کر رہا ہے. دارالعلوم نظمۃ العلماء کے دارالانتظام میں کھڑا ہوا. مولانا لاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ محترم تھے، ان سے کہہ رہا ہے،
मौलवी साहब इसका तो दाखिला कर ही लो, ये तो ऐसा है और इसने अपने मेरे मुंह में और अपने माँ के मुंह में की कर दे। ऐसे वो लाते हैं और हमसे कहते हैं उन्हें सैयद सुलेमान नदवी और अल्लामा शिबली नोमानी बना दो, इनको बुजुर्ग बना दो। जो अच्छे खानदान के लोग हैं, जो अच्छे बच्चे हैं, जो मेयारी बच्चे हैं, बेशक मुझे आपकी इस बात का और इस शिकायत को मुझे आपकी ये बात और शिकायत तस्लीम है, मानता हूँ कि आप इस मेयार के नहीं हैं कि आप टाटों पर और पट्टरों पर बिठाकर अपने बच्चों को पढ़वाएं। किसने मना किया है मेयारी किस्म के दीनी मदरसे कायम करने से? आपको किसने मना किया मेयारी दीन के मदरसे कायम करने को? आप वो मदरसे दीनी कायम कीजिए जिसमें आप अपने बच्चों को 5,000 रुपये फीस माहाना देकर पढ़ाएं। उसके लिए ऐसे ही मेयारी किस्म के उलमा लाएं, ऐसे ही मुसक्कफ किस्म का उसका निजाम हो। हम मना करते हैं आपसे, आप ऐसा ही कायम कीजिए। कोई तौफीक खुद तो होती नहीं, और जो मेहनत करते हैं उनकी टांग खींचने की नहीं चलते। और कितने फीसदी हमें मिले हुए हैं जिनके बारे में आपके पेट में दर्द हो रहा है या लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। चलिए मैं कितने फीसदी हमारे पास? 1.5% हमारे हाथ में है। अपने वसाइल के मुताबिक हम उन्हें पढ़ा रहे हैं। हमारी जात मुराद नहीं है, यानी जिम्मेदारान हजरात जो है अल्लाह के बदले हम तो जिम्मेदार भी नहीं है। बड़ी मुसीबत की जिंदगी होती है। मौलाना सिद्दीक साहब रहमतुल्लाह अलैह का जुमला है, दीनी मदरसे का जिम्मेदार बनने वाले की दुनिया बर्बाद या आखिरत बर्बाद। कैसे गुजारा करते हैं ये वही जानते हैं। मैंने एक दफा कहा है मौलवी हबीब को, उन्होंने ये वसीयत कर दी थी मौलवी हबीब को नाजिम न बनाया जाए, अगरचे बाद में शूरा ने बना दिया। मैंने ये कहा हजरत ये शर्त वापस ले लीजिए, जिम्मेदारान चाहे बना लेना। मौलाना ने नागवारी के रेंज में मुझसे फरमाया, मौलाना मैंने ही गाड़ी खींच ली है, इसके बस की नहीं है हबीब के, मर जाएगा मेरा बच्चा, जुल्म कर रहे हैं आप मेरे बच्चे के ऊपर। और वाकई हबीब की हालत देखकर यही होता है कि मौलाना की बात सही थी, इस पर जुल्म हो रहा है बेचारे। लोग समझते हैं ठाट कर रहे होंगे जो अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे होंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, बात जरा उससे की नागवारी की आ गई, माफ फरमाए मुझे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि भाई 96% तो हमारे हाथ में नहीं है, उनकी तो कोई फिक्र नहीं। तो दीन बिल्कुल जरूरी नहीं है, अल्लाह को पहचानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, अल्लाह के रसूल को पहचानना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझना बिल्कुल जरूरी नहीं है, जन्नत दोज़ख का यकीन बिल्कुल जरूरी नहीं है, आखिरत की जिंदगी का यकीन बिल्कुल जरूरी नहीं है, कुरान फहमी बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर ऐसा ही समझते हैं आप तो हमें कोई शिकायत आपसे नहीं है। और अगर हमारी कौम ऐसा नहीं समझती है बल्कि ये भी कहती है हाँ भाई दीन भी तो जरूरी है, हाँ भाई दीन भी तो जरूरी है, जी नहीं दीन ही जरूरी है, बाकी ये तो बकदरे जरूरत कमा लिया जाए, कर लिया जाए, असल तो दीन ही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ हमें रहना है 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, उसमें 30-35 साल तुम्हारे पढ़ने पढ़ाने के गुजर गए, उधर 65 साल, 60 साल में रिटायरमेंट हो गया। अब हमारी जिंदगी कितनी मुख्तसर सी रह गई, कितनी मुख्तसर सी मुद्दत हमें फायदा उठाने की रह गई, अपने माल से, अपनी इल्म से, अपनी तालीम से, अपने कारोबार से, अपनी सर्विस से, कितनी थोड़ा सा वक्त रह गया हमें फायदा उठाने के लिए। और तो उन्हें थोड़ा ही काम चलेगा भी, हकीकत तो हकीकत होती है। हम तो हिसाब लगा के बता रहे हैं, कोई बात नसीहत तो कर नहीं रहे। और आखिरत का मसला यह है कि वो कभी न खत्म होने वाली जिंदगी, उसके आराम और राहत भी कभी ना खत्म होने वाले हैं और उसकी तकलीफें भी कभी ना खत्म होने वाली हैं। उसकी नेमतें भी ऐसी है जो कभी खत्म ना हो और उसके अजाब भी वो है जो कभी खत्म ना हो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका यही ख्याल है तो उसकी कोई जरूरत नहीं तो कुछ नहीं कहना है। और आपका ये ख्याल है कि उसकी भी जरूरत है, चलिए मैं भीगे अर्ज में मान लेता हूँ, उसकी भी जरूरत है, तो आपने क्या इंतजाम किया उसकी भी के लिए? उसके लिए आपने क्या इंतजाम किया? क्या बस वही ट्यूटर जिसका हमारी साथ नहीं है मौलाना उबैद साहब ने जिक्र किया था, वो तो काफी नहीं है? उस पर तो आप दुनियावी मामला में इक्तिफा नहीं कर पाते। उसके लिए तो आप बहुत अच्छे से अच्छे की फिक्र में रहते हैं। और इसके लिए बस पैसे जेब से निकाल कर दे देने की जिम्मेदारी तक कबूल किया आपने, और कुछ नहीं कबूल की। अब कुछ बेहिखाने उम्मत ऐसे भी हैं, कुछ बेहिखाने उम्मत ऐसे भी हैं
جو کہتے ہیں مدرسوں کے اندر عصری علوم ہونے چاہیے، دارالتعلیم و صنعت ہونا چاہیے۔ ایک صاحب تھے جھانسی کے کمشنر، فاہم صاحب ان کا نام تھا، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھانے لگے، مولانا نہایت ذہین آدمی تھے، بھائی آپ کمشنر بے شک ہوتے جا رہے ہیں، مولانا بیچارے غریب آدمی ہیں لیکن ذہانت تو غریب اور مالدار کے ساتھ تقسیم نہیں ہوتی۔ مولانا نہایت ذہین آدمی تھے۔ مولانا سے کہنے لگے دینی مدارس کے اندر عصری علوم کا ہونا بہت ضروری ہے، صنعت کا ہونا بہت ضروری ہے، فلاں چیز کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے۔ سنتے رہے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو مولانا نے کہا ایسی کون سی یونیورسٹی ہے جس میں ایک ہی شعبے میں انجینئرنگ بھی پڑھائی جاتی ہے اور ڈاکٹری بھی پڑھائی جاتی ہے؟ جو میڈیکل کالج ہے اس میں ڈاکٹری پڑھائی جاتی ہے، جو انجینئرنگ کالج ہے اس میں انجینئرنگ پڑھائی جاتی ہے۔ اب کوئی جا کے کہنے لگے آپ ڈاکٹر بننا ہے اور آپ کو اپنے گھر کا پلگ اور سوئی ٹھیک کرنا نہیں آئے گا، کم از کم اتنا تو سیکھ لیجئے۔ اور آپ انجینئر بن رہے ہیں، ارے اللہ کے بندے تھوڑا سا میڈیکل نظام بھی تو سمجھ لیجئے، تھوڑا سا ان امراض میں یہ دوائیں دی جاتی ہیں، کچھ یہ سمجھ لیجئے۔ کون سا کارخانہ ایسا ہے جس میں جوتے بھی بنتے اور کپڑا بھی بنا جاتا ہو؟ ایسا کون سا کارخانہ ہے؟ جب مولانا نے بڑی نرمی سے دو چار یہ مثالیں بتا دی تو خاموش بیٹھے، بہت پڑھے لکھے کمشنر صاحب خاموش بیٹھے بالکل یوں۔ میں آپ لوگوں سے یہی پوچھتا ہوں، بھائی ہم دین کی خاطر انگریزی داخل کرنے کو تیار، ہندی داخل کرنے کو تیار، اور اگر ضرورت پڑے تو صنعتیں بھی قائم کرنے کے لیے تیار، لیکن دین کے خاطر، اس لیے نہیں کہ اچھا صنعتکار بن جائے، اس لیے کہ اچھا دین کا خادم بنے اور صنعت کو اپنی روزی روٹی کا مسئلہ بنا دے۔ ہم اس لیے تیار ہیں، ہم اس لیے نہیں کہ ہمارے یہاں پڑھنے کے بعد وہ بہترین کارخانہ قائم کر لے، وہ بہترین صنعتکار بن جائے، وہ بہترین کاروباری بن جائے، وہ دنیاوی منزلیں طے کرتا وہ ترقی کرتا چلا جائے، اس لیے بالکل نہیں۔ ہمارا مقصد اصلی ہے دین کی خدمت۔ اس کے لیے ضرورت ہے اگر انگریزی کی سر آنکھوں پر، ہندی کی سر آنکھوں پر، میتھ کی سر آنکھوں پر، ہر چیز کی ہم تیار ہیں بالکل، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ دین کا خادم بنے۔ لیکن اگر وہ ہمارے ہاتھ سے نکل کر ایسے اڑ جائے جیسے فاختہ اڑ گئی، کبوتر اڑ گیا اور نہ معلوم کہاں چلا گیا، تو ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں، بالکل ہم بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور پھر وہی میتھ آپ کو سمجھاتا ہوں جس میں آپ مجھ سے بہت زیادہ ماہر ہیں مگر سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 96% آپ کے پاس ہے، 1.5% ہمارے پاس ہے، سمجھے؟ اس 1.5% کو آپ کو فکر ہے کہ اس کو وہی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ہونی چاہیے، اور 96% جو ہے ان کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ یا دین بالکل غیر ضروری ہے؟ وہ دین جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے قربانیاں دی، شہادتیں حاصل کی، گھروں کو لٹایا، بیویوں کو بیوہ کرایا، بچوں کو یتیم کرایا، وہ دین ایسا ہے یا حضور کا علیہ وسلم کوئی اور مقصد تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کا کوئی اور مقصد تھا؟ مکہ چھوڑ کے اس لیے جا رہے ہیں کہ مکے پہ حکومت ہوگی؟ ارے مکے کے تو فتح کرنے کے بعد بھی مکے سے 3 دن کے بعد چل دیے، یہ چند دن کے بعد چل دیے۔ کوئی فتح مندی کا جلوس نہیں نکالا، کوئی اظہار فتح مندی نہیں کیا، لا تصریب علیکم اليوم، کوئی تم لوگوں سے شکایت نہیں، سب معاف ہے، سب معاف ہے، سب معاف ہے۔ وہ معاف کیا، اور ایسا معاف کیا کہ انصار جو مدینے سے آئے تھے ان کو شبہ ہونے لگا ہم کو چھوڑ کے ان کے نہ ہو جائیں کہیں، یہ ایسا معاف کیا۔ انصار نے شکایت بھی کر دی، اے اللہ کے رسول ڈر لگ رہا ہے کہ ہمیں چھوڑ کے آپ یہیں نہ رہ جائیں۔ نہیں نہیں، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ مکے پہ حکومت قائم کرنی تھی؟ بالکل نہیں۔ فتح مکہ کے وہ بیت اللہ شریف کی چابی فتح مکہ کے موقع پر عثمان ابن طلحہ سے مانگی، کہا کھولو، اندر تشریف لے گئے، پھر چابی نکال کر دی بات میں، یہ تمہاری ہے، قیامت تک تمہارے ہاتھ میں رہے گی یہ، اگر تم سے کوئی چھینے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ تو صاحب بیت اللہ کی چابی تک اسی خاندان کو دے آئے، جس خاندان کے پاس رہتی تھی، کچھ نہیں لیا، بالکل کچھ نہیں لیا مکے والوں سے۔ یہ فتح مکہ تھی، یہی تھی فتح مکہ۔
جس دین کی خاطر قربانیاں ہی قربانیاں حضور نے دی، اس دین کی ہمارے ان لوگوں کے نزدیک جو اپنے آپ کو غلامان محمد کہتے ہیں، اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ اس کے لیے ذرہ پر قربانی دینے کو تیار ہو جائے۔ بچے ہمارے اس حال میں جا رہے ہیں کہ وہ بالکل اسلامی عقائد نہیں رکھتے۔ علامہ عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، سن رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ تھوڑا سے تو فرق ہے نور اور واو کا، سن رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ علامہ عالمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی آئندہ اولاد متقی پرہیزگار ہوگی کہ نہیں ہوگی، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی آئندہ اولاد متقی پرہیزگار ہوگی کہ نہیں ہوگی، دیندار ہوگی کہ نہیں ہوگی، مسئلہ یہاں پر آ گیا ہے کہ آپ کی آئندہ اولاد مسلمان بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، مسئلہ یہاں پر آ گیا ہے۔ اور واقعہ ہے، عملی میدان میں آئیے، جا کے کالجوں میں انٹرویو لے لیجئے، سروے کر لیجئے، غیر بے پڑھے لکھے بچوں میں جا کے سروے کر لیجئے۔ میں جانتا ہوں اپنے علاقے کے گنگا کے کنارے کے ان لوگوں کو جو مرتے وقت اپنے اسلام کا اظہار کلمہ لا الہ الا اللہ سے نہیں کر سکتے تھے، اور اظہار کرنے کے لیے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، اس کا اظہار ماس مچھی، یعنی ہم گوشت خور ہیں، مچھلی خور ہیں، یعنی مسلمان ہیں، جن کا یہ حال کہ وہ اپنے اسلام کا مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھوانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہ اپنے اسلام کا اظہار ماس مچھی کہہ کر کرتے تھے۔ نہ معلوم کتنے علاقے ایسے نماز جنازہ نہیں ہوتی، نہ معلوم کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیا جاتا ہے، کتنے علاقے ایسے ہیں جہاں پر اب بھی مسلمانوں میں پھیرے لگتے ہیں۔ علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک دفعہ میں نے ایسے شخص کا نکاح پڑھایا جو میرے سامنے مندر میں گیا، بدھ کے سامنے سجدہ کر کے آیا۔ علامہ صدیق صاحب رحمۃ اللہ نے مجھ سے خود فرمایا، اور یہ کہتے ہوئے رو پڑے، آنسو نکل آئے، اور پھر بولے، پھر یہ نوبت کبھی نہیں ہے، پھر یہ نوبت کبھی نہیں ہے۔ آپ باہر تو نکلیے، ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم مولانا لوگوں کی کوئی برائت نہیں کرتے، ہم بھی اپنے آرام و راحت میں لدے ہوئے ہیں، آرام و راحت میں رہ رہے ہیں۔ ایسے یہ حال تو امت مسلمہ کا ہے، اور ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اور بار بار میں کہے جا رہا ہوں، وہ 1.5% کی فکر ہو رہی ہے، ہائے یہ چندہ کریں گے، ہائے یہ مکتب قائم کریں گے، ہائے یہ مدرسہ قائم کریں گے، ہائے یہ ٹاٹوں پہ بیٹھیں گے اور بٹھائیں گے، ہائے ان کا کیا ہوگا۔ ان کی فکر ہے جو 96% جو مرنے کے بعد جہنم میں جائیں گے، ان کا کیوں نہیں بھی؟ یہ ان کو کم کر لیجیے، جو دین کی حقیقت سے نا واقف ہے ان کی فکر نہیں کرتے۔ بھائی مدارس کا یہ ہے مقصد، اور میں نے تو بالکل صاف صاف کہہ دیا، ہمارے دونوں بزرگوں کا میں نے ذکر کیا جن کے ساتھ رہ چکا ہوں، مدارس سے زیادہ مکاتب کی ضرورت ہے، اور آپ اپنے یہاں اسٹینڈرڈ قسم کے مکاتب قائم کیجئے، نرسری مکاتب قائم کیجئے، نرسری اسکول قائم کیجئے جو دینیات کے اسکول کو پارٹ ٹائم میں قائم کیجئے، صبح کو قائم کیجئے، شام کو قائم کیجئے، اسکولوں میں پڑھائیے، ڈاکٹر بنائیے مسلمان۔ ہمیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مسلمان ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ مسلمان ڈاکٹر ہی ہماری دنیا میں بھی مفید، اور مسلمان ڈاکٹر ہی وہ اپنی آخرت میں بھی اپنے لیے مفید اور دوسروں کے لیے مفید۔ ہمیں انجینئر کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان انجینئر کی ضرورت ہے۔ دنیا میں بھی مسلمان انجینئر مسلمانوں کے لیے مفید، اور سب کے لیے مفید، اپنے لیے مفید۔ ورنہ انجینئر کی کمی نہیں ہے، رشوت خور انجینئر غیر مسلموں میں بہت ہے۔ اگر ایک مسلمان رشوت خور اور انجینئر بن گیا تو کوئی کمال نہیں ہو گیا۔ تو میں یاد کر رہا تھا، ان بیچارے مدرسوں کا کام یہ ہے، اور کام وہ ہے جو یہ کر رہے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مدرسہ بھی تھا۔ لمبی ہو گئی بات، میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں تھا، میں تو شیروانی سے پریشان ہو رہا تھا، بہت طبیعت ادھرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور فلاں ہیں، اور فلاں ہیں، اور فلاں ہیں، اور فلاں ہیں۔ کہاں سے آئے ہو؟ باہر سے آئے ہیں۔ کیا مقصد ہے؟ دین سیکھنا سکھانا۔ اچھا تو جاؤ صفے میں چلے جاؤ۔ تو صاحب حضور کا مدرسہ تھا ایک، وہ ہاسٹل تھا، دارالاقامت تھا، صفہ تھا، وہ رہو۔ کھانے کا کیا ہوگا؟ کھانا وہ دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر ایک کا رزق اس کے ذمہ ہے۔ اہل مدینہ سبھی کمزور حالات تھے،
کسی کے یہاں کھجوریں آئیں تو وہ کھجوروں کا خوشہ ٹانگ گیا، ان سب لوگوں نے کھا لیا، ورنہ کوئی ایک کو لے گیا، کوئی دو کو لے گیا، کوئی چار کو لے گیا۔ تو حضور بھکاری بنا رہے تھے، حضور بھکاری بنا رہے تھے، بھکاریوں کی ایک تنظیم بنانے کے لیے آئے تھے۔ بتائیے یہ الزام جو مولویوں پر لگاتے ہیں، یہ الزام تو حضور پر بھی لگتا ہے۔ آپ نے صفہ قائم کر کے بھکاریوں کی ایک جماعت تیار کی تھی، پیٹ میں پتھر باندھنے والوں کی جماعت تیار کی تھی، بھوک کے مارے نماز میں گر گر جانے والوں کی جماعت تیار کی تھی۔ یہ سب صحیح حدیثوں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ تو بھائی دین کا کام کرو گے تو یہ تو ہوگا ہی، دین کا کام کرو گے تو یہ تو ہوگا ہی۔ اپنے سامنے کی بات کہہ رہا ہوں، وہاں صدیق صاحب کانپور جا رہے تھے، میں نے کہا کھانا کھا لیجیے، میں نے ان کے گھر سے کھانا منگوا لیا۔ کھانا کیا تھا؟ چٹنی روٹی، چنے اور گیہوں کی روٹی اور چٹنی اس پر رکھی ہوئی۔ ارے مولانا آپ کو کھانے کی پڑی، میں بہت پریشان ہوں۔ میں نے کہا کھانا کھا لیجیے، پھر ناگواری سے منع کر دیا، کھانا کھا لیجیے، میں ایسے ہی نالائق تھا، پھر ایک روٹی کھلا دی کسی طریقے سے ان کو، اب وہ چلے گئے۔ چوتھے دن آج 2 دن بیچ میں، چوتھے دن جہاں بس چھوڑا کرتی تھی وہاں سے اتنا چھوٹا سا پرچہ میرے پاس آیا، مولانا جلدی سے ایک لڑکے کو گھر سے کھانا لے کر اور ایک لوٹے میں پانی لے کر بھیج دیجیے، اور کوئی لڑکوں کو سائیکلیں لے کر بھیج دیجیے، میں مدرسے کی ارہر کی دال لے کر آیا ہوں۔ میں نے جلدی سے ایک لڑکے کو کھانا لے کر اور پانی لے کر بھیجا، تم جاؤ، 2 لڑکوں کو بھیجا، تم جاؤ، اور ایک تو کھانا کھلا دو ان کو اور ایک ان کو اٹھا لاؤ، اور دوسرا نگرانی کرتا رہے۔ میں سائیکلیں تلاش کر کے ابھی بھیجتا ہوں، گاؤں میں سائیکلیں بھی تلاش کرنا مشکل تھا۔ اب وہ روٹی کھا کے آتے ہو کہ آگے کہتے ہیں ہنستے ہوئے، کشف ہو گیا تھا کیا؟ وہ بھی کبھی کبھی ڈھیلی شیروانی پہنا دیا کرتے تھے، کشف ہو گیا تھا کیا؟ اگر تو سمجھا نہیں، کشف ہو گیا تھا کیا؟ میں سمجھا نہیں حضرت، وہ آپ نے جو کھانا کھلا دیا تھا یہاں وہ کھا کر گیا تھا، اور یہ آپ کا بھیجا وہ کھا کے آ رہا ہے۔ چوتھے دن بھیا جس کو جانو دل عزیز ان کی گلی میں جائے نہیں، جو کر رہے ہیں ان کو تو کرنے دیجئے، اور بھیا یہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، یہ جنت یوں ہی نہیں مل جائے گی، ہلدی لگے نہ پھٹکری اور رنگ چوکائی، جنت ایسی نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ عادت العبادی الصالحین، میڈ ان جاپان کی حیثیت ہے، میڈ ان امریکہ کی حیثیت ہے، میڈ ان فلاں کی حیثیت ہے، اور اللہ کی جنت کی کوئی حیثیت نہیں، یہ فری میں مل جائے گی، یہ خیالوں کی جنت بنا رکھی ہے۔ جی نہیں، قربانیاں دینی پڑیں گی، اور ہماری آپ کی قربانی کی کیا حیثیت ہے؟ نبیوں کی قربانیاں دینی پڑیں گی تب ان کو جنت ملی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یہ تو سمجھیے نہیں کہ یوں ہی گزرتی رہے گی اور گزر جائے گی، اور شتر مرغ کے طریقے سے ہم اپنی چونچ کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی گردن کو بالوں میں گھسا لیں گے اور شکاری سے محفوظ رہیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوگا، موت ہمارے انتظار میں ہے، اور قانون خداوندی یہی ہے کہ اہل ایمان جنت میں جائیں گے، ہمارے صالحہ والے جنت میں جائیں گے، نہیں تو نہیں جائیں گے۔ وہ چاہے ابو جہل کو بھیج دے، ان کا ہاتھ پکڑنے والا کون؟ لیکن قانون نہیں۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو بھائی دین اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر جنت کا ٹکٹ نہیں ملے گا۔ جس کا دل چاہے لے لو، جس کا دل چاہے نہ لو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔